الرحمن الرحیم۔ تمام برادران اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت سے ملتمس ہوں اور عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدارا اس وقت اہل سنت آپس میں دست و گریبان ہیں، اہل سنت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے اور یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور اس کا فائدہ مخالفین لے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر 80% اہل سنت موجود ہیں، لیکن اہل سنت کے اندر جو سب سے بڑی ہمارے اندر بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں بھی کسی محفل میں، کسی تقریر میں، کسی نجی محفل میں جملہ بولنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہمارے اس جملے سے ہمارے اہل سنت کو فائدہ کیا ہوگا، اہل سنت کا شیرازہ ہمارے اس جملے سے بکھر تو نہیں رہا۔ ہم دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ او نعت خوانوں نے یہ کر لیا جی، نقیبوں نے بیڑا غرق کر دیا جی، پیروں نے بیڑا غرق کر دیا جی۔ میں ان علماء سے ملتمس ہوں کہ ذرا آپ جھانکیں اپنے گریبانوں میں کہ آپ کے پاس ممبر رسول ہے، ہر جمعہ لوگ آپ کے سامنے آ کے اپنا دامن پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو کیا تعلیم دیتے ہو کہ ایک محفل کے اندر 1 گھنٹہ ایک ثنا خواں، ایک نعت خواں، وہ بیچارہ جب کلام پڑھتے آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ آپ کے پاس ممبر کی طاقت ہے، ممبر رسول ہے، آپ 5 وقت لوگوں کو جماعت کراتے ہو، دن میں 5 مرتبہ عوام آپ سے ملتے ہیں، جمعے کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہو کہ ان نعت خوانوں نے، ان نقیبوں نے، ان پیروں نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ صرف حسد ہے۔ اگر کوئی کسی نعت خواں کے اوپر اگر کوئی اس کو ہدیہ دیتا ہے، کوئی اس کی خدمت کرتا ہے، خوش ہونا چاہیے ہمیں۔ ہم کہتے ہیں جی نقیبوں کی اتنی زیادہ آؤ بھگت کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی نقیب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ محفل کو جوڑتا ہے، لوگوں کی نفسیات کے مطابق گفتگو کرتا ہے، جبکہ آپ کے پاس ہر جمعہ ہوتا ہے تو آپ اپنی مسجد کے اندر آپ نے اہل سنت کو عقیدہ پڑھایا ہے، آپ درس قرآن دے رہے ہو، درس حدیث دے رہے ہو، تعلیمی بالغان کا اہتمام کر رہے ہو، پیچھے پڑ گئے ہو جی ان پیروں نے بیڑا غرق کر دیا، نعت خوانوں نے، نقیبوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ پھر علماء ایک چھوٹے عمل کو لے کر ایک دوسرے کو دعوت مبارزت دیتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا ایک دوسرے کی وہ ٹانگیں کھینچ رہے تھے۔ اس سے کیا نقصان ہوئے آج آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اہل سنت 80% ہونے کے باوجود ہماری جو عوام ہے وہ ہمارا دفاع نہیں کر رہی۔ عوام ہم سے تنگ آ چکی ہے، بھائی یہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، ایک کی تقریر اٹھاؤ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ غلط ہے، دوسرے کی اٹھاؤ تو وہ غلط ہے۔ جو ہمیں لگتا ہے کہ اس آدمی کی پذیرائی اللہ نے اس کو عزت دی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ نعت خوان کی عزت ہو رہی ہے، تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس علماء کے پاس اپنا ایک ممبر ہے، ممبر رسول ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہم اس ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتائیں۔ اگر آپ ایک محفل نعت ہے تو محفل نعت میں لوگ نعت شریف سننے کے لیے آتے ہیں، آپ کہتے ہو جی وہاں علماء کو ٹائم نہیں دیا جا رہا۔ علماء کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، تو آپ بنیادی طور پہ مساجد کے اندر اکثریت جو ہمارے علماء ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، عقیدہ نہیں پڑھاتے، درس قرآن نہیں دیتے، درس حدیث تعلیمی بالغان نہیں دیتے۔ بس یہ کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نعت خوانوں کے پیچھے لوگ ہیں، ہمارے پیچھے کیوں نہیں آتے؟ اور بھائی آپ اپنا کام تو کرو، لوگ آپ کو سر پہ اٹھائیں گے۔ امیر اہل سنت کو لوگوں نے اپنے سر پہ نہیں اٹھایا، انہوں نے کام کیا نا، انہوں نے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دی ہے، انہوں نے اصلاح کے کام کیا، لیکن کچھ علماء ان کے پیچھے بھی ناقدین ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑتے۔ خدا کے لیے آپس میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر نہ کیا کریں، اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ پیروں کے خلاف بولتے ہیں تو یہ نجدی لوگ، خارجی لوگ آپ کے اس کلپ کو ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی فلاں عالم نے کہا ہے کہ بھائی یہ پیر 2 نمبر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا طرز عمل بدلیں، ورنہ یہ اہل سنت کو اندر سے دیمک لگے گا، کوئی نجدی بنتا جائے گا، کوئی خارجی بنتا جائے گا، کوئی تقلید چھوڑتا جائے گا۔ آپ دیکھیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر دن بدن اہل سنت کی دیواروں میں لوگ نقب لگا رہے ہیں،
اور لوگ ان کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ علماء جو اس وقت اپنا فاسد عقیدہ پھیلا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ محنت کرتے ہیں، وہ گھروں تک پہنچتے ہیں، وہ آپ کی مسجدوں تک پہنچتے ہیں. لیکن ہماری اکڑ ختم نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہماری جو ہے نا کپڑوں کی استری نہ خراب ہو، کپڑوں کے اندر وٹ نہ پڑے، بس جی ہماری عزت نہیں ہو رہی، ہمیں جو ہے نا مقام نہیں دیا جا رہا. بس جی پیروں کو دیکھیں گے کہ ان کو اتنا عوام پروٹوکول دے رہی ہے، تو بھائی وہ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے دروازے ہر کسی عام و خاص کے لیے کھلے رکھے ہیں. صبح سے لے کر شام تک وہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. آپ کا جو کام ہے آپ کیوں نہیں کر رہے؟ جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر میں خود دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے ہماری جو اہل سنت عوام ہے وہ اپنے علماء کا دفاع نہیں کرتی. دوسرے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی ویڈیو کے نیچے ان کے سینکڑوں کے حساب سے کمنٹس ہوں گے، وہ اپنے مسلک کا، اپنے نظریے کا دفاع کرتے ہیں. ہمارے لوگ نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے اپنی عوام کو صرف اور صرف چند مخصوص رسومات تک رکھا ہوا ہے. مسائل ہم نے بتانے نہیں ہیں، ہم نے ان کو کچھ بس دکھانا نہیں ہے. بس یہ کہ ایک دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کے ہم مقبولیت حاصل کر رہے ہیں. اب دیکھیں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب کا جو معاملہ ہے، اس معاملے نے کتنا طول پکڑ لیا. آج تک گروپ بنے ہوئے ہیں ہمارے اہل سنت کے اندر. تھوڑی سی بات ہوگی یہ اہل سنت سے خارج ہے جی، تھوڑی سی بات ہوگی کہ یہ اعلیٰ حضرت کے نظریے سے ہٹ گئی ہے جی. اس لیے جب ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کے پاس جائیں، ادھر بیٹھیں، نقطۂ نظر رکھیں، اس کے سامنے دلائل رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ کیمرہ لگا کے اس کی جو ہے نا اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی جو ہے نا نجی معاملات کے اندر مداخلت کریں اور اس کی زندگی کے وہ عیب جن کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے آپ اس کے اوپر سے پردہ کھینچو کہ یہ ایسا ہے، اس کی علمی قابلیت ایسی ہے، یہ تو سنی ہے ہی نہیں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ اہل سنت سے نکل گیا ہے. اس طرز عمل سے آج ہماری اہل سنت کی جو عوام ہے وہ کنفیوز ہو چکی ہے. ہمارا نوجوان کنفیوز ہو چکا ہے. کوئی بھی ان کو لٹریچر دیتا ہے نا وہ اس طرف مڑ جاتا ہے. کتنے نوجوان نجدی بن گئے، کتنے نوجوان اس وقت تقلید چھوڑ چکے ہیں، کتنے نوجوان وہ آج ہمارے علماء سے آپ جب کسی کو ثناخواں سے بدزن کرو گے نا وہ آپ سے بھی بدزن ہو جائے گا. جب آپ نقیبوں سے بدزن کرتے ہو، جب آپ پیروں سے بدزن کرتے ہو، جب آپ مدارس سے بدزن کرتے ہو، جب آپ سیاسی علماء سے بدزن کرتے ہو تو آپ سے بھی لوگ بدزن ہو جاتے ہیں. یہ سارے دین کے شعبے ہیں. سیاست میں علماء کا وجود ضروری ہے، دعوت کے میدان میں علماء کا وجود ضروری ہے، ختم نبوت کے دفاع میں علماء کا وجود ضروری ہے، اہل بیت اطہار کے دفاع میں ان کی وکالت میں علماء کا وجود ضروری ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے علماء کا میدان میں رہنا ضروری ہے، درس و تدریس کا سلسلہ بھی ضروری ہے، آستانوں کا وجود بھی ضروری ہے، مساجد، منبر و محراب کی ضرورت، ہر شعبے کی اپنی جگہ ضرورت ہے. لیکن ہم میں سے جو سیاسی عالم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آستانے بھی بند ہو جائیں، سارے روڈوں میں نکلیں. اس لیے جو جہاں ہے، جس شعبے میں ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں. آپ کو اللہ نے جس شعبے میں رکھا ہے بھرپور محنت کریں، بجائے اس کے کہ آپ کہو کہ وہ بھی اہل سنت سے خارج ہے، وہ بھی باغی ہے، وہ بھی فلاں ہے، وہ بھی فلاں ہے. اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اگر میری گفتگو کے اندر کوئی کمزور پہلو ہے تو آپ مجھے ضرور آگاہ کریں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. جو ہمارے عام سادہ لوگ اہل سنت ہیں نا وہ بہت پریشان ہیں. لوگ آتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یوٹیوب پہ وہ علماء کی ویڈیو کے اوپر جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچ رہے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو دوسری طرف چلے گئے. وہ کہتے ہیں یار ہمارے علماء کے اندر ہے ہی کچھ نہیں ہے، یہ محنت کرتے ہی نہیں ہیں. دوسرے لوگ دیکھو درس بھی دے رہے ہیں، حدیث کا بھی درس، قرآن کا بھی درس دے رہے ہیں، یہ انہوں نے ہمیں علم سے دور رکھا ہوا ہے. اس لیے اپنے جمعے کے خطبات کے اندر رٹا نہ لگائیں. خطبات کی آپ نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، رٹا نہ لگائیں. خدا کے لیے آپ وقت کے مطابق نباز بنیں، لوگوں کی نبض دیکھیں، جو جدید فقہی مباحث ہیں وہ بیان کریں، لوگوں کے ساتھ گل مل کے رہیں اور نوجوانوں کو تعلیمی بالغان دیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ 80% اہل سنت آج ہم ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں تمام جتنی بھی تنظیمات ہیں اہل سنت کی
اہل سنت کی جتنی بھی جماعتیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اللہ پاک متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے اللہ پاک ہمیں خیر کے ہر کام میں اللہ پاک ہمیں اتحاد عطا فرمائے۔